شادی تو بعد کی بات ہے کہ آسمانوں پہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اللہ نے کیا ارینجمنٹس کیے، اللہ نے کیا سہولتیں فراہم کی، آپ کے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے، جس طرح حضرت زینب کے بارے میں آتے تھے۔ حضرت زینب کے بارے میں آپ اپنی ساری خواہشیں دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے کہا محمد ڈرتے کیوں؟ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ سورہ عذاب آیت نمبر 37 حضرت زینب کی شادی کے حوالے سے ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت زینب جو ہے وہ حضرت زید کی بیوی تھی اور ان کی طلاق ہو گئی، اور اللہ نے ان کا نکاح آسمان پہ حضرت محمد سے پڑھا دیا، دنیا میں ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ لیکن وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس روایت میں لکھا ہوا ہے۔ حدثنی یونس قال اخبرنا ابن وہب قال ابن زید کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوج زید بن حارثہ زینب بنت جہش۔ زید کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت محمد زید کے دروازے پر آئے، بالوں کا بنا ہوا پردہ ان کے دروازے پہ پڑا تھا، ہوا آئی، پردہ اٹھ گیا، حضرت محمد کی نظر پڑی، کمرے میں زینب ننگی تھی۔ تو حضرت محمد جو ہے سبحان اللہ کہتے ہوئے چل عورت کو دیکھا اور دل میں چھپا کے بیٹھ گئے، انہیں زینب اتنی پسند آئی، اتنی اور جب اس کی تفسیر میں علماء نے جو ہے لکھا کہ حضرت جیسے ہی یہ معاملہ ہوا انہوں نے دیکھا حضرت محمد کے دل میں ان کے لیے محبت آئی اور زینب کے دل میں زید کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو یہ دوسری مرتبہ حضرت محمد کی نظر اپنے بیٹے، منہ بولے بیٹے کی، جس کا حجر اسود کو گواہ بنا کے، اہل مکہ کو گواہ بنا کے انہوں نے بیٹا بنایا تھا، خانہ کعبے کا طواف کر کے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس زید کی بیوی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی محبت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا مسیح نے فرمایا تھا جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ شادی تو بعد کی بات ہے کہ آسمانوں پہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اللہ نے کیا ارینجمنٹس کیے، اللہ نے کیا سہولتیں فراہم کی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اگر ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ میں کتنے واقعات بیان کروں، تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنے واقعات ہیں، واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ حضرت محمد کو وہاں اپنی جو آپ کہہ لو ان کی جو ماننے والی خواتین تھی یا اڑوس پڑوس میں جو خواتین کی، ان کے تلوں تک کا پتہ تھا کس کے کدھر تل ہے کدھر نہیں ہے۔ ایک عورت کے پاس حضرت محمد نے عائشہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کو چیک کر کے آؤ، میں نے اس کے ساتھ شادی کر، وہ اچھی ہے نہیں اچھی، اس کا رنگ شنگ ذرا دیکھ کے آنا۔ تو امام ابن سعد روایت لے کے آئے ہیں طبقات میں، اس کی جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 8ویں حصے میں، حصہ ہشتم میں، جہاں پہ صالحات اور صابیات کا جو ذکر مبارک آیا ان میں لے کر آئے ہیں کہ جب حضرت عائشہ کو بھیجا اور وہ دیکھ کے آئی اس عورت کو، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ اتنی اچھی نہیں لگتی، میں نے کوئی چیز اس میں خوبصورت نہیں دیکھی۔ تو حضرت محمد نے کہا کہ تم نے تو اس کا تل ہی نہیں دیکھا۔ اندازہ لگائیں، جس کو آپ نبیوں کا سردار کہہ رہے ہیں، جس کو آپ مسلم کہہ رہے ہیں، وہ پڑوسیوں کی مسلمان عورتوں کے تلوں سے بھی واقف تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے کہ جو تل حضرت عائشہ نہیں دیکھ سکی، وہ تل جو ہے حضرت محمد کی عقابی نگاہوں نے دیکھ رکھا تھا، اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔
آپ کے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے، جس طرح حضرت زینب کے بارے میں آتے تھے۔ حضرت زینب کے بارے میں آپ اپنی ساری خواہشیں دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا محمد ڈرتے کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، اگر مولا مسیح مسلم تھے، ان کے پیروکار حضرت محمد تھے، تو یہ زنا ایک تیسرا زنا ہو چکا ہے اس روایت کے مطابق۔ آج آپ کو صرف ایک نقطے میں اسلام دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ جب ذکر ہوا نا، آپ کو پتا مسلمان بھوکے ننگے تھے، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور پھر بخاری کی حدیثیں ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو عائشہ کہتی ہے پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں کھانے کو ملی زندگی میں، کبھی سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ایک میں واقعہ سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی باپ بیٹا تھے، وہ چور تھے، ڈاکو تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا اور اس نے کہا کہ بیٹا وہ دور جھونپڑی نظر آ رہی ہے، پہاڑ پہ گھر نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ابا جی نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی دیا جل رہا، اس کی لالٹین جل رہی۔ بولا کہ بیٹا اس کو میں نے 99 دفعہ لوٹا ہے، اس کو لوٹیں گے، اس کا دیا جل رہا ہے۔ وہ بیٹا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا ابا جی اس کا دیا تو پھر بھی جل رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں جل رہا؟ تو اس کا باپ سوچ میں پڑ گیا کہ جس گھر کو میں نے 100 بار لوٹا ہے اس کا دیا آج بھی جلتا ہے، اس کی لالٹین آج بھی روشن ہے، لیکن لوٹنے والے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کریزہ کا جو واقعہ ہے قتل و غارت کا، اس کے بعد یہ تو کہتے ہیں نا کہ جبرائیل نے تلوار اٹھائی تھی، جبرائیل کے سر پہ بھی مٹی پڑی ہوئی تھی، جبرائیل لڑنے گیا تھا اصل میں بنو کریزہ کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، بنو کریزہ اور خیبر کے واقعہ کے بعد مسلمانوں کا زوال آ چکا تھا۔ وہ جو انہوں نے مسیح کا نام لے کر، انجیل کا نام لے کر، تورات کا نام لے کر، انبیاء کا نام لے کر تھوڑی بہت برکت پائی تھی، وہ اس قتل عام کے بعد، اس زنا کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اور آپ نے پھر چند ہی سالوں میں دیکھا کہ حضرت محمد کا گھرانہ جو ہے تلواروں سے مسلمانوں نے کاٹ کر رکھ دی۔ پھر حضرت محمد کا دفن کیسے ہوا، یہ بھی طبقات میں لکھا ہوا ہے۔ جب ان کے ڈیڈ باڈی سے بدبو آنا شروع ہوئی تو انہیں اٹھانا مشکل ہو گیا کہ قبرستان تک لے کر جائیں، انہیں وہیں پہ گڑھا کھود کر جو ہے جہاں وہ پڑے تھے وہیں پہ دفن کر دیا۔